طریقہ ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ فلاں حدیث کی روح سے صحیح ہے، درست ہے، یا قرآن پاک کی فلاں آیت سے یہ صحیح ہے، درست ہے۔ آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ آپ میرے سے دلیل مانگیں۔ آپ یا تو یہ کہیں کہ یہ مسئلہ فقہ حنفیہ کا غلط ہے، آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، یا اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کریں۔ آپ تانے دیں گے، بات بڑھے گی، ورنہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کوفہ وہ ہے جہاں پر نواسہ رسول کا خون بہایا گیا، حرمتی کی گئی۔ کوفہ وہ ہے جہاں سے خارجی فرقہ پیدا ہوا، کوفہ وہ ہے جہاں سے حنفی فرقہ پیدا ہوا، کوفہ وہ ہے کہ جہاں سے شیعہ پیدا ہوئے۔ اگر آپ کو کوفے سے اتنی محبت ہے کہ مکے کے مقابلے میں آپ کوفہ لا کے کھڑا کریں، میں مدینے کے مقابلے میں کوفے کے بارے میں کہوں گا کہ مدینے میں تو میرے رسول مبارک کی قبر موجود ہے، آپ ذرا کوفے میں کسی نبی کی مجھے قبر دکھائیں۔ آپ نے ہمیشہ غیر نبی کی بات کو، ہمیشہ غیر نبی کی بات کو آپ نے اہمیت دینے کی کوشش کی۔ حضرات دیکھیے، موضوع یہ ہے فقہ حنفیہ کا یہ مسئلہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کا حق ہے، یہ جن حضرات نے مجھے یہ لکھ کے دیے ہیں کہ یہ مسائل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہیں، ذرا معاصر امین کو اور ان کے حواریوں کو کہو کہ اس مسئلے کا ثبوت مجھے اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کرے۔ لیکن کس قدر عیاری ہے، سوال میرا ہے، وہ الٹا میرے اوپر چسپا کیا جا رہا ہے کہ تم ثابت کرو۔ ہم تو اس قسم کی فقہ کو میاں صاحب مانتے نہیں، ہم تو ایسی فقہ سے بیزار ہیں۔ آپ اگر مانتے ہیں تو اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیجیے۔ معاصر امین صاحب، آپ یاد رکھیں، آپ ساری عمر بھی لگے رہیں، اس مسئلے کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے، لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، میں آج آپ کو یہاں سے اس طرح نہیں نکلنے دوں گا کہ آپ الٹا میرے سے سوال کریں۔ آپ میں اگر صورت ہے، آپ میں اگر امام ابو حنیفہ کی فقہ کے لیے کوئی حمیت ہے، لائیے وہ حدیث، لائیے قرآن پاک کی وہ آیت جس کے مطابق حضرت امام صاحب کا یہ مسئلہ ہے، اور پھر کہوں آپ پوری فقہ حنفیہ میں سے الزامی طور پر کہہ رہا ہوں، اس قسم کے مسئلے کا ثبوت نہ اللہ کی کتاب سے پیش کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی حدیث سے پیش کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنفیہ کے اکثر مسائل اجتہادیہ کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں۔ بات تو یہ تھی، مسئلہ تو یہ تھا سیدھا سادہ، آپ کہتے دیکھیں جی انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا، یہ لو جی فلاں حدیث میں لکھا ہے کہ کرائے کے اوپر عورت لے کے اس سے زنا کرنے والے آدمی کے اوپر کوئی حد نہیں، بات تو ختم ہو جاتی تھی۔ آپ ہمیں جانے دیں کہ جی یہ یوں ہے یا ہے۔ میں تمام دوستوں سے، سامعین حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ آپ معاصر امین کو کہیں کہ اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کرتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی، دوسرے مسئلے پہ بات چلے گی۔ لیکن اگر یہ الٹا مجھے کہیں کہ جی آپ یوں بتائیں، آپ یہاں بتائیں، آپ یہ مسئلہ کریں، یہ مولانا وحید الزمان کی، میں آپ کو بتاؤں گا میاں صاحب، اگر آپ کو اتنا شوق ہے نا علماء دیوبند یا حنفی علماء کی باتیں سننے کا، میں آپ کے سامنے وہ سارے کوک شاستر کھول کے رکھوں گا، ذرا آپ ابھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھیں، اور آپ کے لیے میں وہ ہر غذا فراہم کروں گا جس سے آپ آتی ہیں اور آپ کی کتابوں سے پیش کروں گا۔ لیکن حضرات میرا موضوع آج بھی وہیں پر موجود ہے، کتابوں سے پیش کروں گا۔ لیکن حضرات میرا موضوع آج بھی وہیں پر موجود ہے جو اس سے پہلے تھا اور ہمیشہ یہ رہے گا۔ معاصر امین اور اس کے دوست، اس کے حوالی، اس کے معاون پیش کریں کہ کرائے پر لے کے اور زنا کرنے والے آدمی کے اوپر کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث یا اللہ کی کتاب سے ایک آیت پڑھ کے کیوں نہیں جناب کیا کہ پیش کر دیں گے۔ شمشاد صاحب نے جو بات کہی تھی کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، آج کو قرآن بھی بھول گیا ہے، نہ بھی قرآن کی آیت منہ پر آ رہی ہے، نہ نبی کی حدیث منہ پر آ رہی ہے۔ شمشاد صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو
मदीने में अब हम पैगम्बर पाक हमारा पाक मौजूद है कब्र, मुझे में किसी की कब्र दिखाओ, नबी की किसी नबी की कब्र दिखाओ। पहली बात में पूछा रोपड़ में कितने नबियों की कब्रें हैं, बनारस में कितने नबियों की कब्रें हैं, नारंग में कितने नबियों की कब्रें हैं, दिल्ली में कितने नबियों की कब्रें हैं, और 49 में कितने नबियों की कब्रें हैं। और सुनो, अल्लाह के पैगम्बर का रोजा पाक अगर आज मदीना में महफूज है तो मुख्तदीन की हिफाजत है। ये तुम्हारी पंजाबी में लिखा है कि जिस दिन हमारा वक्त चला हम इसको गिरा कर मट्टी के बराबर कर देंगे। तुम ऐसे गुस्ताख नाम लेते हो अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर ये कहा कि देखो जी नवाजा रसूल को वहाँ तलाश किया गया, यजीद की कारनामा सुनाया खादियों का। अरे यजीद कौन था? वो खुदा का मुनकर नहीं था, नबी का मुनकर नहीं था, इमामों का मुनकर था तुम्हारे जैसा। तुम्हें पहचाना नहीं? खादी इमामी बरहक के मुनकर थे तेरे जैसे। तू अपने मदद तलाश कर रहा है क्या? तू खुद को ही बन चुका है, तुम्हें अपना चुप होने देता है। हनफी और कोई भी फिका हो उसके दलाइल चार हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इज्माए उम्मत, इज्तिहाद। फिका हनफी के मिसाल चार दलाइल से साबित है। कुरान की मिसाल आईन और कानून की है, हदीस की मिसाल कानून का रसूली की तजरीहात की है, और इज्तिहाद की मिसाल चीफ जस्टिस के फैसला की है, और इजमा की मिसाल फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट के फैसला। जैसे कोई मुल्जिम उसको ये हक नहीं कि चीफ जस्टिस पर गिरा करे वरना तौहीन अदालत का मुश्किल है। ये जगह मदीने से रिश्ता रखे, न मक्के से रिश्ता रखे, न बनाए खतों पर से उठकर आईने दीन और मुजतहिदीन पर को चैलेंज करे, और फिर एक आयत से भी उस मसले को अब तक गलत साबित नहीं कर सकता। हुक्म बना जाता है। अगर तुझे कुरान आता है तो बोल दो, अगर तुझे हदीस आती है, उन्हें बड़ी जुर्रत से कहा था कि मैं अपने से लेकर पैगम्बर पाक तक सनद सुना देता हूँ, नहीं सुना। अरे सुनाओ इसी हदीस की सनद कि मुस्ताजा के बारे में हजरत ने क्या फरमाया है, पूरी सनद सुना, वरना तू झूठा साबित हो चुका है। बादल के सामने तेरा ही हशर हो रहा है, और हमारे आइमा के सामने तेरा क्या हाल है। न उनको कुरान आता हो, न उनको हदीस आती हो, न उनको समझ आती हो, कहता है कि मैं समझने से ये कह सकता हूँ, समझ कर अभी नबी होंगे या उसी। जब तुमने ऊँट ने उसे एतमाद उठा दिया, और खास उन सहाबा से जो भूखे में आबाद हुए उनको तुम मानने के लिए तैयार नहीं, भूखे को बुरा कर रहा है, आखिरी मसाजिद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हजरत फारूक को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, तो तेरी संदों में और कौन से रावी होंगे? मोहन रावियों को जरा मेरे सामने ध्यान तो कर, मैं देखूँ कि तेरे पास कौन से रावी छुपे बैठे हैं। अरे वो क्या कहना, मुझे हदीस आती है, मुझे कुरान आता है, और एक ना आयत पढ़ता ना हदीस पढ़ता है। आखिर ये क्यों हो गया तुझे? दुनिया सुन रही है कि आज तेरी जुबान सुन हो चुकी है, नबी की हदीस तेरी जुबान पर नहीं है, खुदा का कुरान तेरी जुबान पर नहीं है, और ना आ सकता है। मैं पूरी जुर्रत से कहता हूँ, देखियो मैंने बताया था कि मुस्ताजा के बारे में आलमगीरी में कैद की सजा लिखी है। ये अपनी किसी किताब से दिखाए कि कैद की सजा है या नहीं है, इसको तो मतलब ही नहीं आ सकता। मैंने कहा था कि उसे सख्त सजा दी जाएगी, मैंने अपनी किताब से दिखाया, ये सारे मिलकर अपनी किसी किताब से उसकी सजा नहीं दिखा सकते। बहरहाल पहले ही मसले पर इसमें वो 3 झूठ बोले, वो इन झूठों को सही साबित नहीं कर सकता। मैं मौलवी शमशाद से कहता हूँ कि स्वामी दयानंद झूठा जरूर था, लेकिन एक हवाले में 3 झूठ नहीं बोलता। गुलाम कादियानी ने 1500 का किताब हकीकत रवैये में 5 झूठ बोले, तूने एक हवाले में 3 झूठ बोला। और जब मैं पूछ रहा हूँ अपना एक मिनट ये दस रहे हो ना, एक दूसरे से गलत गलना कर रहे हो, और जब मैं पूछ रहा हूँ अपना एक मिनट ये ध्यान देंगे आप। दस रहे हो ना, एक दूसरे से गलत गलना कर रहे हो, जो मसला सिर्फ
یہ جناب مولانا یہاں علی حسین صاحب ہیں، نیازی صاحب گواہ ہیں، انہوں نے مجھے لکھ کے دیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے تمام مسائل اجتہادیہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، لہذا یہ 5 مسائل بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، یہ 5 مسائل بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ ماسٹر امین صاحب جس قدر مرضی آپ مجھے مشتعل کرنے کی باتیں کریں، میں مشتعل نہیں ہوں، آپ کی باتوں کے ذاتی جواب نہیں دوں گا۔ میرا دعویٰ وہی کا وہی ہے۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ عوام اس قدر باشعور ہے، وہ میری بھی بات سمجھ رہے ہیں، آپ کی بھی سمجھ رہے ہیں۔ آپ میں اگر دم خم ہے، جو دعویٰ لکھ کے نیازی صاحب نے اور ان کے حوالیوں نے مجھے دیا کہ یہ مسائل قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، آپ ثابت کر دیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے، آپ جناب یہ ثابت کر دیں۔ آپ چپ رہیں جی، آپ اس قسم کی ماسٹر امین صاحب آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو جس طرح بند کیا ہوا ہے نا، وہ نارن بھول گیا آپ کو جب آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا۔ آپ دیکھیں میری بات سنیں، میرا مسئلہ میرے بھائیوں دوستوں وہی ہے، میں کوئی انسانی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے ایک مسئلہ فقہ حنفیہ سے پیش کیا، یہ ثابت کر دیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ فلاں قرآن کی آیت اور فلاں حدیث کے مطابق ہے، ورنہ یہ تسلیم کریں کہ فقہ حنفیہ کے مسائل جس طرح کے میرا دعویٰ ہے مسائل اجتہادیہ میں سے اکثر و بیشتر مسائل قرآن حدیث کے مخالف ہیں۔ اگر آپ میں دم خم ہے، میرے سے آپ کس دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں؟ حضرات ذرا غور کیجیے کہ میں نے مسئلہ ان کا پیش کیا، حق آپ کا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ الٹا مجھے کہیں کہ بھی تم نے ایک حدیث نہیں پڑھی، تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن چیز نہیں پڑھی۔ آخر آپ یہ دیکھیں میں نے تو لوگوں کو نمونہ دکھانے کے لیے 5 مسئلے پیش کیے۔ ایک مسئلہ جناب آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ پیش کر دیں۔ حضرات آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ بات کو الجھنے نہ دیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کی دلیل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ ان سے مانگیں۔ اگر یہ دے دے تو فقہ حنفیہ سچی، اگر یہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو آپ دوستوں کا حق ہے کہ آج یہاں سے جب آپ اٹھیں فقہ حنفیہ سے طالب ہو کے اٹھیں اور فقہ حنفیہ سے اپنی جان چھڑا لیں۔ کیوں؟ میں نے ایک چیز پیش کی ہے، ایک مسئلہ پیش کیا ہے، اگر یہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش نہ کر سکے، عوام کا حق ہے کہ ان سے گلی کوچے میں مساجد میں ہر جگہ جا کر اس مسئلے کا ثبوت مانگیں۔ اور معصومین آپ کو یہ بات لکھ لینی چاہیے کہ آپ اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش نہیں کر سکتے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا، اس سے پہلے بھی کہتا رہا، اگر آپ میں فقہ حنفیہ کا اتنا شوق ہے، ذرا ایک حدیث اس مسئلے کی تائید میں پڑھ کے سنائیں۔ پڑھے آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر حدیث ہے تو آپ وہ حدیث پڑھیں تو بات ختم ہوگی۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ جو آپ لوگوں کو الجھا رہے ہیں نا، میں لوگوں کو ایک بات واضح کرنی چاہتا ہوں، پھر میں ثابت کروں گا کہ زانی عورت اور زانی مرد کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے کیا حد لگائی ہے۔ میں لوگوں کے ذہن نشین یہ بات کرانا چاہتا ہوں اور آپ کو پانی پلا پلا کے ماروں گا اس میدان میں۔ آپ یہ بات آپ کو پتا ہے، میں آپ کو ایسے طریقے سے ناک آؤٹ کروں گا کہ آپ فقہ حنفیہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے اور آپ میں ان دوستوں کے لیے کہ یہ مشتاق ہے اس بات کے کہ آپ اس مسئلے کی تائید میں قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں۔ میں اپنا بھی جو چند ثانیے ٹائم ہے آپ کو دیتا ہوں، ذرا اسی میں یہ ثبوت پیش کر کے اگلے مسئلے پہ چلیے۔ میرے دوستوں، مولانا امتیوں کو خطرناک قرار دے چکے تھے، لیکن اب پھر امتیوں کی شرطوں پر مجھ کو گزار رہے ہیں، بار بار ان کو کہتے ہیں۔ مولانا نے بڑے فخر سے بیان فرمایا ہے کہ میں نے تیرے گلے میں چادر ڈالی تھی، کیا ہوا ایک یہودی نے میرے پیغمبر کے گلے میں چادر ڈالی؟
دیکھیے اب بھی قرآن کی آیت پیش نہیں ہوئی، نبی کے بھی پیش نہیں ہوئی، وہ سارے دعوے ختم ہو چکے ہیں. رہا یہ میں سناتا ہوں کہ ثبوت کس کے ذمہ ہوتا ہے. متواتر حدیث ہے البینۃ علی المدعی، جو حد کا مدعی ہو دلیل اس کے ذمہ. یا کیا ذمہ حد کا مدعی نہیں، یا اٹھ کر حدیث بیان کر دیں. پھر یہ بات کو ابھی واضح نہیں کر رہے، واضح نہیں فرما رہے. دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ